پارہ نمبر 4 ہے، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 14 کے بعد۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 14 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتینا جو آئیں، الفاحشۃ حقیقی بے حیائی کے کام کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ طلب کرو، گواہ مانگو، علیہن اوپر ان کے، اربعۃ 4 گواہ، منکم اپنے میں سے۔ اگر کوئی عورت جو ہے بے حیائی کرتی ہے، بدکاری کا کام کرتی ہے، تو اس پر 4 گواہ جو ہے وہ طلب کرو، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کی بدکاری کے عمل کو دیکھا ہو۔ فَإِن شَاہِدُوا، پس اگر وہ 4 آدمی گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، فِي الْبُيُوتِ بیچ اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ فوت کر دے ان کو، الموت حقیقی موت، اور یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ تعالیٰ، لہن سبیلا، واسطے کے کوئی اور راستہ۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی آیت کے سے پہلے ہے۔ تو شروع میں تھی یہ کہ اس وقت جو ہے کہ عورت جو ہے اگر بے حیائی کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، اور اس پر 4 گواہ قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کو، اس عورت کو جو ہے ساری عمر گھر میں بند رکھو، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے، یا اس کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نیا حکم جو ہے وہ جاری کرے۔ تو یہ سزا پہلی تھی، جو کہ سورہ نور کے اندر جو ہے نئی سزاؤں کا جو نفاذ ہے، اس کی وجہ سے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ سورہ نور کے اندر جو حکم آیا ہے جو اس کو منسوخ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ عورت جو ہے وہ یہ بدکاری کرے اور 4 گواہ اس پر قائم ہو جائیں، تو پھر اس کو زمین میں گاڑ کر، پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور اگر کوئی کنواری عورت ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ سزا تھی سورہ نور کے اترنے سے پہلے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سزا ابتدا میں جو ہے یہ ہلکی سزا مقرر کی تھی، لیکن سورہ نور میں پھر جو ہے حتمی سزا مقرر کر دی کہ شادی شدہ عورت جو ہے اگر زنا کرتی ہے تو اس کو زمین میں گاڑ کر، پتھر مار کر ہلاک کیا جائے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگلا آ گیا کہ واللذان، اور وہ 2 مرد، یاتیانہا آئیں جو اس بے حیائی کو، منکم تم میں سے، فآذوہما، پس اذیت دو ان دونوں کو۔ اگر مرد جو ہے دونوں آپس میں یہ بدکاری کرتے ہیں تو ان کو اذیت پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، تاکہ وہ جو ہے وہ باز آ جائیں۔ یہ حکم جو ہے یہ بھی جو ہے منسوخ ہو چکا ہے سورہ نور کی وجہ سے، جس میں جو ہے نئی سزا یہ ہے کہ اگر جو ہے مرد جو آپس میں بدکاری کرتے ہیں، اگر وہ کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگیں گے، اور جلا وطنی ہوئی 1 سال کے لیے ان کو جو ہے بستی سے نکال دیا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو زمین میں گاڑ کر، پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ اس کی سزا ہے۔ تو پہلی سزا جو ہے اذیت دینا ہے، جو کہ منسوخ ہو چکی ہے سورۃ نور کی وجہ سے۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا، پس منہ پھیر لو عنہما، ان دونوں سے۔ یہ پہلی سزا ہے جو کہ منسوخ ہو چکی ہے کہ اگر وہ جو ہے توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور توبہ کر لیں، پھر ان کو سزا نہ دو۔ یہ پہلی سزا تھی جو منسوخ ہو چکی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے تواباً، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، ترس کرنے والا، رحیمہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، ترس کرنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا۔ انما، بے شک، توبہ تو حقیقی توبہ، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، اللہ رب العزت کے ذمے حقیقی توبہ قبول کرنا ان لوگوں کی ہے، یعملون السوء، جو عمل کرتے ہیں برے، بجہالت، ساتھ لا علمی کے، لا علمی کے ساتھ، جس کو پتہ نہیں جرم کا اس نے کر لیا ہے، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب سے، یعنی جلد ہی، ان کو پتہ نہیں چلتا
جرم کر دیا انہوں نے۔ اب ان کو جو ہے جرم کے بعد عنقریب پتہ چل گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، پھر وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ فاولئک کا پس یہ لوگ یتوب اللہ توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ علیہم اوپر ان کے، جو لا علمی میں جرم کرتے ہیں اور وہ جرم کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر دیتا ہے بڑی آسانی سے۔ وقان اللہ ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت زیادہ علم رکھنے والا، حکیماً بہت زیادہ دانائی والا۔ ولیست التوبہ تو نہیں ہے حقیقی توبہ للذین واسطے ان لوگوں کے یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں حقیقی برے عمل، حتیٰ یہاں تک اذا حاضر ہوتی ہے احدہم ان کے کسی ایک کو الموت و حقیقی موت، قال وہ کہتا ہے انی بے شک میں توبہ کرتا ہوں الآن اب۔ فرمایا جو آخری وقت موت کے گھڑیاں شروع ہونے پر توبہ کرتا ہے برے کام سے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس موت کی گھڑیاں شروع ہونے سے پہلے، موت کی اذیتیں شروع ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن جب موت کی گھڑیاں شروع ہو گئی پھر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وللذین اور نہ توبہ قبول ہے ان لوگوں کی یموتون جو مر جاتے ہیں وہم کفار اور وہ کافر ہی رہتے ہیں، جو آخری دم تک کافر رہتے ہیں ان کی توبہ بھی کوئی قبول نہیں۔ جیسے فرعون تھا، جب غوطے کھانے لگا تو پھر اس نے جو کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ وقت نہیں تھا اور وہ اس کی پکڑ کا وقت تھا، اس لیے وہ اب اس کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا اولئک کا یہ لوگ اعتدنا تیار کیا ہم نے، حتیٰ یہاں تک اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ وہ حاضر ہوتی ہے کسی ایک ان کے کو موت، قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے توبہ کی اب، وللذین اور نہ توبہ ان لوگوں کی یموتون جو مر جاتے ہیں ہم کفار و کافر رہتے ہیں، اولئک کا یہ لوگ اعتدنا تیار کیا ہم نے لہم واسطے ان کے عذاب علیم عذاب دردناک۔ موت کی گھڑیاں دیکھ کر موت کی تکلیفیں شروع ہوتی ہیں، پھر توبہ کرتا ہے یا کفر پہ مرتا ہے تو پھر اس کی ان دونوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لوگوں جو ایمان لائے، لا یحل لکم نہیں حلال واسطے تمہارے ان ترثوا یہ کہ تم وارث بن جو النساء عورتوں کے کرہا زبردستی، عورتوں کے زبردستی وارث نہیں بن سکتے تم کسی بھی معاملے میں، نکاح کے معاملے میں کسی اور چیز کے معاملے میں زبردستی اسلام میں ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے ہی نہیں، تو زبردستی جو ہے عورت کا حق چھیننا یہ حقیقتاً اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ حلال ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی حق ہے عورت کا اس کو زبردستی جو ہے کمزور سمجھ کر اس کا حق چھیننا یہ اسلام میں اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے اور نہ یہ حلال ہے۔ لا یحل لکم نہیں حلال واسطے تمہارے ان ترثوا النساء یہ کہ تم وارث بن جو عورتوں کی کرہا زبردستی عورت کے ساتھ کہ اس کو کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ زبردستی کی جائے اور اس کا کوئی بھی حق چھینا جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ بالکل حرام ہے۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ برائیوں کا معاشرہ ہے، یہ کافروں کے فتنے کے مسلط کرنے کی وجہ سے برا معاشرہ ہے، اس لیے یہاں جو ہے یہ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، عورتوں کی عزتیں تک لوٹ لیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اور جس کافروں کے نظام کو اللہ نے فتنہ قرار دیا تو اس فتنے میں انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ جو قانون ہی فتنہ ہے تو وہ قانون جو ہے لوگوں کو انصاف کیسے دے گا، امن سلامتی کیسے دے گا، سکون کیسے دے گا، مساوات کیسے دے گا، جو ہے ہی فتنہ۔ جو قانون آئین جو ہے وہ ہے ہی فتنہ ہے، جس کو اللہ نے فتنہ کہا اپنے قرآن میں۔ سورۃ الانفال کی 39ویں آیت ہے، پڑھ کر دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے نظام کو فتنہ قرار دیا، کہا کہ کافروں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرو جب تک ان کا فتنہ جو ہے، ان کا نظام جو مسلط کیا انہوں نے اللہ کی زمین سے وہ ختم نہیں ہو جاتا، اور اللہ کی زمین کا اللہ تعالیٰ کا مکمل دین جو ہے وہ نافذ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک لڑتے رہو۔ تو لڑائی دو طرح کی ہے، ایک تو کافروں کے فتنے کو مٹانا،
پھر مٹانے کے بعد وہاں اسلام نافذ کرنا، یہ دونوں کام جو ہے یہ لڑائی کے متقاضی ہیں۔ دیکھیں افغانیوں نے اسلام نافذ کیا تھا، کافروں نے جو ہے لڑائی مسلط کر دی۔ کیوں اسلام نافذ کیا؟ تو دونوں کام جو ہے وہ لازم ہے مسلمانوں پر، کہ ایک کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو ختم کریں، دوسرا جو ہے ختم کرنے کے بعد جو ہے اس کو پھر اللہ کے دین کو مکمل طور پر نافذ کریں۔ یہ دو مرحلے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان دونوں مرحلوں کو اپنا جو ہے سینے سے لگا رکھا ہے۔ ہمارے علماء اور مفتیوں اور سیاستدانوں نے، انہوں نے کافروں کے فتنے کو مسلط کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، کیونکہ اس سے لوٹ مار خوب ہوتی ہے، پیسہ بنتا ہے۔ پیٹ کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، دین کا ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، بغیرتی کا مسئلہ ہے۔ یہ اس لیے ہے ہمارے معاشرے میں عورت کی جو توہین کی جاتی ہے، کہ اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی پکڑ نہیں ہے، ظالم کی پکڑ نہیں ہے، سزا نہیں ہے۔ اسلامی سزائیں ہیں، ایک آدھ دفعہ سزا مل جائے تو بالکل امن سکون ہو جائے گا۔ یہاں تو جو اسمبلیوں والے جو ہیں یہ سرپرست ہیں سب برائیوں کے۔ اسمبلیوں والے جو ہیں یہ چور ڈاکو، یہ ان جرائم کے سرپرست ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر تو پرچہ ہی درج نہیں ہو سکتا، اور شریف آدمی تو اونچی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ جو معاشرہ ہم نے ہمارے علماء اور مفتیوں نے تیار کیا ہے کافروں کے فتنے کے ذریعے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اس معاشرے پر، اس قوم پر۔ تو فرمایا کہ عورتوں پر جو ہے زبردستی انسان جو ہے ان کا وارث نہیں بن سکتا کسی بھی چیز کو۔ ولا تعذروہن، اور نہ تم روکو ان کو، لتذہبوا، تاکہ تم دے جاؤ، بعض حصے کو، ما آتیتموہن، جو دیا ہے تم نے ان کو۔ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب اس کو جو ہے زبردستی نہ روکو۔ کس مقصد کے لیے؟ اس سے جو ہے حق مار واپس دینے کے لیے، اس سے کچھ دینے کے لیے اس کو تنگ نہ کرو۔ بس طلاق دے دی اب ٹھیک ہے۔ مرد طلاق دے گا تو عورت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی پیسہ نہیں واپس دے سکتا۔ اگر عورت طلاق لیتی ہے تو پھر اس کو سارا حق مہر واپس کرنا پڑے گا۔ تو جب مرد طلاق دیتا ہے تو پھر وہ طلاق کے بعد اس کو جو ہے وہ روکے اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ لا تعذروہن، نہ روکو تم ان عورتوں کو، لتذہبوا، کہ تم دے لو، بعض حصہ ما آتیتموہن، جو دیا ہے تم نے ان کو، الا مگر یاتی نہ، مگر یہ کہ آئیں وہ بفاحشۃ، ساتھ بے حیائی، مبینہ، کھلی کے۔ ہاں اگر وہ کھلم کھلا بے حیائی کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، پھر اس سے جو ہے دے کر حق مہر واپس، یا جو کچھ دیا واپس دے کر پھر اس کو دفع کرو، پھر اس کو طلاق دے دو۔ کیونکہ بے حیائی عورت، اور بے حیا عورت جو ہے اس کی ہمدردیاں اب خامد کی بجائے کسی اور گھر کے ساتھ ہو گئی ہے، اس لیے یہ خطرناک ہے اس گھر کے لیے، اس لیے اس کو فوری طلاق دی جائے، اور اس سے جو ہے وہ لے لیا جائے جو دیا ہے اس کو، حق مہر وغیرہ وہ اس کو اس سے دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بے حیائی کرتی ہے پھر دیا جا سکتا ہے۔ اگر بے حیائی نہیں کرتی، تم نے طلاق دیا اس کو، بے حیائی ثابت نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں دے سکتے اس سے، حق مہر یا کوئی بھی چیز۔ وعاشروہن، اور زندگی گزارو ان سے، معاشرت، مل جل کر رہو ان سے، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے، عورتوں کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ناپسند کرو ان عورتوں کو، فَعَسَىٰ، پس قریب ہے، ان تکرہوا، یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئاً، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دے اللہ تعالیٰ فیہ، بیچ اس کے، خیراً کثیرا، بھلائی بہت زیادہ۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اس کے اندر جو ہے کوئی بھلائی رکھی ہو، تم اس کے ظاہری فیصلہ کرتے ہو کہ خوبصورت نہیں ہے یا ایسے نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھلائی ہو۔ شرط یہ ہے کہ کردار کی بری نہ ہو، کردار کی عورت بری نہ ہو، کیونکہ کردار کی عورت بری ہے تو اس کو تو حکم ہے کہ فوراً گھر سے نکال دو طلاق دے کر۔ کردار کی برائی کو اسلام برداشت نہیں کرتا، کردار پاکیزہ ہونا چاہیے، گندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی عورت جو ہے، کوئی چیز جو ہے تمہیں ناپسند ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے خیر اور بھلائی رکھی ہو، اس لیے تم ظاہری طور پہ نہ دیکھو، اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو استبدال، بدلنے کا، زوجن، بیوی کا، مکان زوجن، جگہ کسی بیوی کی، اگر تم پہلی بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی جو ہے اس لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ، اور دے رکھا ہے تم نے، احداہن، کسی ایک کو ان میں سے، ایک قنطار، ایک خزانہ بھی،
فلا تاخذوا پس نہ تم پکڑو منہ اس خزانے میں سے شیئا کچھ بھی۔ فرمایا اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، مثلا 4 بیویاں کسی کی، ایک اور بیوی جو ہے کرنا چاہتا ہے، تو ایک کو جو چھوڑنا چاہتا ہے، تو جس کو چھوڑ رہا ہے وہ نئی چوتھی بیوی لانے کے لیے، تو اس کو جو ہے جو کچھ بھی اس کو دیا تم نے، بے شک بہت بڑا خزانہ بھی دیا ہے، چونکہ تم طلاق دے رہے ہو اس لیے تم اس سے ایک پائی بھی اس حق مہر میں سے جو تم نے اس کو دیا ایک پائی بھی نہیں لے سکتے۔ تو جب آدمی طلاق دے گا تو عورت سے حق مہر یا جو کچھ اس نے دیا ہے اس کا وہ ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ طلاق لیتی ہے یا بدکاری میں پکڑی جاتی ہے، پھر اس سے سب کچھ لے لیا جائے گا، پھر اس سے ضرور لیا جائے گا۔ فلا تاخذوا منہ شیئا پس نہ تم پکڑو اس حق مہر میں سے کچھ بھی۔ جب تم نے طلاق دے دی ہے، تم نے دی ہے خود مردوں نے، پھر عورت سے کچھ نہیں واپس دے سکتا۔ اتاخذونہ ہو کیا تم پکڑتے ہو اس مال کو بہتان لگا کر، جھوٹ لگا کر، واسم مبین اور گناہ کھلے سے۔ تم عورت پر جو ہے بد کرداری کا جھوٹ لگا کر اس سے جو ہے دنیا کا مال لینا چاہتے ہو، یہ کھلم کھلا گناہ ہے اور یہ بہتان قابل برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ اور کس طرح تم دے سکتے اس مال کو، وقد افضا اور تحقیق پہنچا ہے بعضکم بعض تمہارا الی بعض طرف بعض، تم نے ایک دوسرے سے فیض حاصل کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے اس زواجی زندگی میں۔ تمہیں کچھ احساس ہونا چاہیے کہ تم جو ہے جب درست تھے آپس میں تو یکجان تھے، ایک دوسرے سے انتہائی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرتے تھے۔ اب دنیا کے مال کی خاطر جو ہے اتنی گھٹیا حرکت، اتنا ذلیل کردار تمہارا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے مال کی خاطر اس پر جو ہے کوئی بہتان لگاؤ بیچاری پر، یا اس کو جو ہے کوئی کھلم کھلا زیادتی کر کے اس کے ساتھ جو ہے اس کو ذلیل کرو، اس سے مجبور کرو کچھ دینے کے لیے، تو یہ تم نہیں کر سکتے۔ جب تم نے طلاق دیا کچھ بھی نہیں دے سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَأَخَذْنَا ان عورتوں نے پکڑا منکم تم سے میثاقاً غلیظہ پختہ عہد، میثاق عہد غلیظہ پختہ، نکاح کے وقت تمہارا پختہ جو ہے عہد ہوا تھا زندگی گزارنے کا۔ یہ نکاح جو تھا یہ حلالہ نہیں تھا کہ وقتی طور پہ ہم جو اپنے تسکین کریں گے اس کے بعد چھٹی، نہیں، میثاقاً غلیظہ، نکاح جو ہے وہ پختہ عہد ہے، وہ نکاح عارضی عہد نہیں ہوتا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 10 منٹ کے لیے یہ عارضی جو ہے یہ پختہ نکاح نہیں ہے، یہ بدکاری ہے، یہ جرم ہے، یہ زناکاری ہے۔ پختہ عہد جو ہے وہ نکاح ہے کہ ہم نے ساری زندگی انشاءاللہ گزارنی اکٹھے۔ یہ عارضی نکاح جو ہے یہ بدکاری ہے، یہ کوئی نکاح نہیں ہے۔ ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو ما ان عورتوں سے نکاح جن سے نکاح کیا تھا آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، من نساء عورتوں میں سے، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا تھا تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ تم اپنے باپ کی منکوحہ خواہ وہ ماں ستیلی ہی کیوں نہیں ہے، پھر بھی وہ باپ کے بعد جو ہے اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ طلاق کے بعد یا باپ کے مرنے کے بعد اس کی جو بیوی ہے، حقیقی ماں کے بارے میں تو اولاد سوچ بھی نہیں سکتی برائی کا، اگر ظاہر ہے کہ ستیلی ہوگی تو ستیلی ماں اگر ہے باپ کی منکوحہ، وہ باپ چھوڑ دیتا ہے اس کو یا فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی اولاد جو ہے وہ جو اس عورت سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی، باپ کی عورت سے باپ کی اولاد جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی، حرام ہے۔ الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا، زمانہ جاہلیت میں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ایسا جرم ہوا ہے تو اس کی معافی ہے، کیونکہ پتہ نہیں تھا اس لیے معافی ہے۔ جیسا بیٹا جو ہے باپ کی منکوحہ سے جو ہے وہ باپ کی بیوی سے جو ہے وہ اس کے بعد طلاق کے بعد یا فوت ہونے کے بعد نکاح نہیں کر سکتا، اس طرح باپ جو ہے وہ بیٹے کی بیوی سے اگر وہ بیٹا فوت ہو جائے یا بیٹا اس کو طلاق دے دے تو پھر اس کے بیٹے کا باپ جو ہے وہ اس کی بیوی سے نکاح یعنی اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس طرح باپ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ دونوں حرام ہیں۔ فرمایا کہ انہ بے شک وہ کانا ہے فاحشتاً بے حیائی کا کام و مقتا اور ناراضگی کا کام۔
اللہ کی ناراضگی کا کام ہے یہ باپ کی منکوحہ سے اس کے بعد یا اس طلاق ہونے کے بعد وہ نکاح کرے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا تھا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مساء سبیلا، اور یہ برا ہے راستہ، یہ راستہ جو ہے جو اختیار کیا گیا یہ بہت برا ہے۔ یعنی باپ کی بیوی ستیلی ماں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے باپ کے فوت ہونے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد بیٹا جو ہے وہ اس کے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بیٹا جو ہے بیٹے کی بیوی، حقیقی بیٹے کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ اس کا باپ جو ہے اگر وہ بیٹا جو ہے اس کو طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو اس فوت ہونے والے بیٹے کا باپ جو ہے اس کی بیوی سے یعنی اپنی حقیقی بہو سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے یہ رشتے حرام ہیں اللہ کی روح سے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ واللاتی، اور وہ عورتیں یاتینہ جو آئیں الفاحشۃ حقیقی بے حیائی کو من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ بناؤ، گواہ طلب کرو، علیہن اوپر ان کے اربعۃ چار، منکم اپنے میں سے۔ اگر کوئی عورت جو ہے بے حیائی میں پڑی جاتی ہے، چار گواہ ہیں تو وہ جو ہے اس کو جو ہے قاضی کی عدالت میں لے جا کر اس کو سزا دلائی جائے گی قاضی کے ذریعے، خود نہیں۔ اور اگر چار سے کم گواہ ہیں، تین گواہ ہیں، پھر بندہ جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پورے چار ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف دعویٰ ہوگا عورت کے۔ اگر چار کی بجائے تین ہیں پھر دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ اور اگر چار سے کم پر جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کو پھر 80 کوڑے لگ جائیں گے بہتان کے، وہ بہتان میں شامل ہوگا۔ اس لیے شرط رکھی ہے اللہ نے چار گواہ ہوں گے، اور وہ بھی جو اپنی آنکھوں سے ان کو بدکاری کرتے دیکھیں، یہ سنی سنائی بات پر گواہ نہیں بن سکتے۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، فِي الْبُيُوتِ بیچ گھروں کے، حتیٰ یہاں تک يَتَوَفَّاهُنَّ فوت کر دے ان کو، الموت حقیقی موت، او یجعل اللہ، ہو یا بنا دے اللہ تعالیٰ لہن واسطے ان عورتوں کے سبیلا کوئی اور راستہ۔ یہ جو ہے یہ شروع کی آیت ہے، جب سورہ نور ہوئی اس میں سزائیں مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس کو اذیت نہیں دی، اس کو جو ہے گھر میں بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر وہ شادی شدہ ہے چونکہ اس لیے اس کو سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا اس کو۔ واللذان، اور وہ دو مرد یاتیانہا جو آئیں اس برائی کو بے حیائی کو، منکم تم میں سے، فآذوہما، پس اذیت پہنچاؤ ان کو، تکلیف دو ان کو۔ یہ بھی سزا جو ہے جب سورہ نور کی سزائیں آ گئیں تو پھر یہ بھی منسوخ ہوگی اذیت والی۔ پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہے اگر کنوارے ہیں برائی کرنے والے تو کوڑے لگیں گے 100 اور جلا وطنی بھی ہوئی 1 سال کے لیے جلا وطنی بھی ہوگی، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ توبہ کر لیں دونوں مرد جو ہیں آپس میں برائی کرنے والے، اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا، پس منہ پھیرو عنہما ان دونوں سے۔ یہ بھی سزا پہلی ہے جو منسوخ ہو چکی ہے سورہ نور کے اندر سزائیں نازل ہونے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ گندگی جو ہے یہ بہت گندا فعل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا مقرر کرتا ہے، لیکن یہ شیطانی جمہوریت جو ہے اس میں تو دیکھیں آج یورپ کے ملک اور امریکہ کے اندر جو ہے سیکس فری ہے، بغیر نکاح کے جو ہے حرام بچے جو ہے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ باعث سعادت ہے۔ میں نے یہ 1980 غالباً آج سے 42 سال پہلے برلن رسالے میں پڑھا تھا، جرمنی کا برلن رسالہ، جس میں تھا کہ لکھا تھا کہ 45% عورتیں بغیر شادی کے بچے جنم دیتی ہیں۔ تو یہ یورپ امریکہ کے اندر یہ بہت بڑی گندگی ہے، غلاظت ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے دارالکفر کی طرف جانے سے منع کیا ہے کہ ان کے معاشرے میں گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے۔ تو آج تو بہت زیادہ، آج تو 45% سے بہت زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا یہ سیکس فری کا کام، اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ اور یہ جو ہے کفر جو ہے اس نے جو ہے یہ دروازہ کھلا ہے۔ مارگریٹ تھیچر تھی برطانیہ کی وزیر اعظم، اس نے اسمبلی میں یہ قانون بنایا تھا کہ مردوں کی مردوں سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ غلیظ کام جو ہے یہ کافروں کے ملکوں میں ہو رہے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جو ہے یہ حقیقت میں بہت گندے کام ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سزائیں مقرر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس مسلمانوں کے معاشرے میں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یورپ جو ہے، امریکہ جو ہے، چونکہ وہ کافر ہیں اس لیے ان کے لیے سب کچھ جائز ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ دین ہے،
اور پاکیزہ دین والے لوگ بھی پاکیزہ ہی ہوتے ہیں، وہ گندے کام نہیں کرتے۔ تو وہاں پر جو ہے یہ جتنے بھی حرام زادے پیدا ہوتے ہیں حرام نطفے سے بغیر نکاح کے، وہ سب سٹیٹ کے مالک ہوتے ہیں، وہ حکومت کے جو ہے تعویل میں ہوتے ہیں، حکومت ان کی پرورش کرتی ہے، حکومت ان کو بڑا بناتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب جو ہے یہ حرام زادے جو ہے غلط تربیت حاصل کر کے بڑے ہوں گے تو انہوں نے دنیا پر ظلم ہی مسلط کرنا ہے، انہوں نے دنیا کو عذاب ہی ڈالنا ہے، عذاب میں ہی ڈالنا ہے۔ اور میں نے میٹرک میں جو ہے 1962 میں تاریخ انگلستان پڑھی تھی، ہمارا ایک پیپر تھا ایک سوشل اسٹڈی کا، تو اس تاریخ انگلستان میں یہ لکھا تھا کہ برطانیہ نے جتنے بھی جرائم پیشہ برے لوگ تھے سب کو سمندر سے پار امریکہ میں جو ہے ان کو لانچ کر دیا، اور یہ امریکہ کی ابتدا جو ہے جس کی جو ہے جڑ ہے وہ برے لوگوں کی ہے، اس کی جو ہے ابتدا برے لوگوں سے ہوئی ہے جن کو برطانیہ نے نکال دیا تھا۔ جس طرح ہندوستان سے جو ہے انگریز جو ہے انڈونیشیا ملایا کے جزیروں میں کالے پانی میں بھیج دیتے تھے جرائم پیشہ لوگوں کو، اس طرح برطانیہ نے جو برائی کرنے والے جرائم پیشہ لوگ تھے ان کو موجودہ امریکہ میں جو ہے وہ منتقل کر دیا تھا۔ وہاں جو ہے ان لوگوں نے برے لوگوں نے امریکہ ایجاد کیا ہے، اور ان برے لوگوں کی وجہ سے امریکہ جو ہے آج دنیا کا سب سے برا ملک ہے، کیونکہ یہ خمیر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر تربیت غلط ہو، خمیر بھی گندہ ہو، غلیظ ہو، نطفہ بھی ناپاک ہو، تو پھر تو جو ہے وہ بہت بڑا عذاب بنے گا۔ تو یہ دو جو ہیں جو حرام زادے پیدا ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، یہ جو ہے دنیا کے معاشروں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایک ٹی وی پہ دانشور ہے، وہ جب بھی روتا ہے بیچارہ وہ اسی بات پر روتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی کا ایٹم بم بڑا خطرناک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں حلال زادے پیدا نہ ہوں، وہ حرام زادوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس کو سنا ہے، تو وہ کہتا ہے جی یہ ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی ایٹم بم ہے۔ اس اللہ کے بندے کو اتنا نہیں پتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے لکھ دیا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے، اس کو روک کون سکتا ہے؟ بس اس دانشور ہے وہ، اس کو تکلیف یہ ہے کہ حلال زادے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، حرام زادے جو ہے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ میں حرام زادے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ دنیا کو بڑے ہو کر جو عذاب میں مبتلا کریں گے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو حلال زادوں کی فکر ہے کہ یہ حلال زادے جو ہے حلال نکاح سے پیدا ہونے والے جو ہے یہ ان حرام زادوں کا مقابلہ کریں گے بڑے ہو کر، اس تکلیف اس کو یہ ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ اس کو ٹی وی پہ یہ بات کہتے سنا کہ ہمارے لیے یہ آبادی کا ایٹم جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ وہ کہتا ہے۔ لیکن کبھی اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہے حرام زادے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو بڑے ہو کر دنیا کو تباہ کر دیں گے، یہ بہت خطرناک ہیں جو حرام نطفے سے پیدا ہونے والے ہیں، اور پھر ان کی تربیت بھی آگے جو ہے وہ غلط ہو تو بس سونے پر سہاگا ہوگا۔ لیکن وہ جو چونکہ وہ ٹی وی پر اس کو جگہ ملی ہے، اور ٹی وی پہ جو بھی آتا ہے وہ ایسے ہی مارتا ہے، بونگیاں ہی مارتے ہیں، ٹی وی پر ایسے جو بھی آتے ہیں وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال بڑے دکھ کی بات ہے بھئی، جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے اس کو روک نہیں سکتا کوئی بھی۔ فرعون نے جو ہے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے بچے پیدا ذبح کر دو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر بھیج دیا کہ لے میں اس کو بچاؤں گا، تو اس کو ذبح کر کے دکھانا۔ اللہ نے اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کر دیا کہ فرعون سپر پاور نہیں ہے، فرعون رب نہیں ہے، میں رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جس کے قتل کا جو ہے حکم جاری کیا تھا فرعون نے کہ جو بچہ بھی بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا اس کو جو ہے وہ ذبح کر دو، اللہ نے اس کے گھر میں بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کو، لے تو اس کو مار، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کے خرچ پر اس کی پرورش کی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو ہے پیدا کرنا ہے اس کو نہیں کوئی دانشور جو ہے روک نہیں سکتا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس دانشور کو جو ہے یہ پاکستان کے اندر حلال نطفے سے پیدا ہونے والے جو ہے وہ چبھتے ہیں اس کو، لیکن جو حرام نطفے سے پیدا ہوئے امریکہ، یورپ یا دیگر کافروں کے ملکوں میں وہ اس کو نہیں چبھتے، وہ نظر نہیں آتے اس کو۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ حرام زادے پھیل جائیں اور ان کے مقابلے کے لیے حلال پیدا ہونے والے جو مجاہدین ہیں وہ نہ پیدا ہوں، وہ نہ سر اٹھا سکیں۔ یہ ہے ہمارے ملکوں کے دانشور۔ افسوس کی بات ہے جب بھی وہ بولتا ہے یہی بولتا ہے، تو اس کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی۔ فرمایا کہ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں مرد اور عورت
مرد دونوں مرد جو آپس میں برائی کرتے ہیں، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، مسئلہ اصلاح کر لیں، فارض پس منہ پھیلوان ہما ان دونوں سے، یہ جو ہے سورہ نور کی اترنے والی سزاؤں کے سے پہلے کی سزا ہے جو کہ منسوخ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ انما توبہ تو بے شک حقیقی توبہ اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے ذمے ہے، للذین واسن لوگوں یا ملون جو عمل کرتے ہیں سوء حقیقی برے عمل، بے جہالت ساتھ جہالت کے، لا علمی کے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب زمانے سے، یعنی جلد ہی انہیں جب پتہ لگتا ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ پتہ نہیں تھا معاف کر دے، فاولئک کے پاس یہ لوگ یتوب اللہ توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ علیہم اوپر ان کے، وکان اللہ علیما حکیم اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا، بہت زیادہ دانائی والا۔ ولیست توبہ تو نہیں ہے حقیقی توبہ للذین واسن لوگوں کے یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں حقیقی برے عمل، حتیٰ یہاں تک اذا حاضر جب حاضر ہوتی ہے احدہم ان کے کسی ایک کو الموت و حقیقی موت، قال وہ کہتا ہے انی تبت بے شک میں توبہ کرتا ہوں الآن اب، فرمایا جو موت کی گھڑیاں شروع ہونے پر جو ہے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ بالکل قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، وللذین اور نہ توبہ قبول کرے گا ان لوگوں کے یموتون جو مر جاتے ہیں وہم کفار وہ کافر جاتے ہیں، قیامت کے دن وہ توبہ کریں گے کہ یا اللہ بھیج دے، معافی دے دے، ہم نہیں کریں گے دوبارہ زمین پہ، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اولئک یہ لوگ اعتدنا تیار کیا ہم نے لہم واسن کے عذاب علیم عذاب دردناک، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم نہیں حلال واسطے تمہارے ان ترث النساء یہ کہ وارث بن جاؤ تم عورتوں کے، کرہن زبردستی کسی عورت سے نکاح کرنا، زبردستی اس کے کسی حق پر جو ہے حق کا ڈالنا، یہ حرام ہے اسلام میں، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، یہ حرام ہے۔ کسی بھی عورت کے حق پر جو ہے نکاح ہو یا کوئی اور معاملہ، کوئی شخص جو ہے وہ زبردستی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں ظلم، یہ میں پھر کہہ دوں کہ یہ جتنے بھی یہ خبیث ہیں اسمبلیوں کے، یہ اپنے جو علاقوں کے چور ڈاکو بدماش ہیں، جرائم پیشہ ہیں اور جرائم پیشہ لوگوں کے سرپرست ہیں، یہ ساری برائی جو ہے ان اسمبلیوں کے ممبروں کی وجہ سے ہے۔ بلا تعذلوہن اور نہ روکو تم ان عورتوں کو، لتذہبوا کہ تم دے دو بعض حصہ ما آتیتموہن جو دیا ہے تم نے ان کو، فرمایا اگر تم نے عورت کو فارغ کر دیا طلاق سے تو اب اس کو روکو نہیں کہ وہ کچھ دے تمہیں حق مہر میں سے جو کچھ دیا اس کو نہیں، تم اس کو روک کر وہ نہیں لے سکتے، تمہارے لیے حرام ہے۔ جب مرد طلاق دے گا تو عورت سے کچھ نہیں لے گا، اگر عورت طلاق لے گی یا بے حیائی میں پکڑی جائے گی پھر سب کچھ واپس کرے گی، اللہ مگر یہ کہ وہ آئیں عورتیں بے فاحشۃ بے حیائی کے کام کو مبینہ کھلے طور پر بے حیائی کرتی ہیں، پھر اس سے دیا جائے گا واپس حق مہر وغیرہ۔ وعاشروہن اور زندگی گزارو ان عورتوں سے بالمعروف کے ساتھ اچھے طریقے سے انسانوں کی طرح رہو، آپس میں جو ہے یکجان ہو کر پیار محبت سے رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ناپسند کرو ان کو، فَعَسَىٰ پس قریب ہے ان تکرہوا یہ کہ تم ناپسند کرو شیئاً کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور بنا دے اللہ تعالیٰ فیہ بیچ اس کے خیراً کثیرہ بھلائی بہت زیادہ۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت جو ہے تمہاری شادی ہوگی تمہاری ان سے، وہ تمہیں پتہ نہیں پسند نہیں ہے اس کی شکل یا خوبصورتی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خیر رکھی ہو، بھلائی رکھی ہو، اس لیے تم جو ہے ظاہری چیز دیکھ کر جو ہے فیصلہ نہ کرو۔ ہاں کردار اگر خراب ہے کسی عورت کا پھر اس کو جو ہے قبول نہ کرو، اور اگر غلطی سے قبول کر لیا تو اس کو فوراً نکال دو، کیونکہ کردار جو ہے تباہی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا، زوجن کسی عورت کا، مکانہ زوجن کسی عورت کی جگہ پر، اگر تم 4 بیویوں کے خامد ہو، اب 5ویں کرنا چاہتے ہو اور ایک کو چھوڑنا چاہتے ہو، گھر سے طلاق دے کر نکالنا چاہتے ہو تاکہ وہ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ نئی بیوی لے آؤں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ آتے تم اور دے رکھا تم نے احداہن ہر ایک کو ان میں سے قنطار خزانہ، اگر تم پہلے اپنی بیویوں کو جو ہے سب کو تم نے ایک خزانہ بھی دیا ہے، تو جس کو تم طلاق دے کر جو ہے اور لانے کے لیے نئی بیوی لانے کے لیے طلاق دے رہے ہو، اس کو اگر تم نے خزانہ بھی دیا ہے بہت بڑا حق مہر کے طور پر، تم واپس نہیں دے سکتے۔ بات وہی ہے کہ اگر مرد جو ہے عورت کو طلاق دے گا تو کچھ واپس نہیں دے گا، حق مہر وغیرہ سے۔
فلا تاخذوا پس نہ تم پکڑو منہ اس خاک میں سے شیئن کچھ بھی، اتاخذونہ ہو کیا تم پکڑتے ہو اس کو بہتان لگا کر، جھوٹ لگا کر، و اسم مبین اور گناہ کھلے سے۔ دنیا کے مال کی خاطر تم اس بے گناہ بیچاری معصوم پر جو ہے تم بہتان لگا رہے ہو، گناہ لگا رہے ہو، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ یہ خرمستیاں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تم دنیا میں کر لو خرمستیاں، تمہارا داؤ فریب لگتا ہے، لیکن اللہ اس کی سزا دے گا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ اور کس سے تم دے سکتے ہو اس حق مہر کو یا دیے ہوئے مال کو، وَقَدْ أَفْضَى اور تحقیق فیض حاصل کیا ہے، فائدہ کیا ہے، پہنچا ہے، بعضکم بعض تمہارے علاوہ بعض طرف بعض کی، تم نے ایک دوسرے سے جنسی تعلقات حاصل کیے، فائدے حاصل کیے، اس لیے تم ایک دوسرے پر شرم کرو، یہ بہتان اور جھوٹ نہ لگاؤ۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ اور انہوں نے پکڑا تم سے میثاقًا غلیظًا عہد پختہ، نکاح کے وقت تم سے پختہ عہد کیا تھا، وہ کچا عہد نہیں تھا کہ چند دنوں کے چند گھنٹوں کی بدکاری کے لیے عہد ہو رہا ہے، نہیں، پختہ عہد تھا ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ جو ہے وقتی طور پر جو ہے نکاح نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، قتل نہیں ہے، میثاقًا غلیظًا ہے، عہد پختہ ہے، پکا عہد ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا عام حالات میں اتنی جلدی سے۔ ولا تنکحوا نہ تم نکاح کرو ما ان عورتوں سے نہ کہا جن سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ان کو طلاق دی یا وہ باپ دادا فوت ہو گئے تو اس کے بعد تم اپنے باپ کی منکوحہ جو تھی پہلے اس سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ من النساء عورتوں میں سے الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا۔ زمانہ جاہلیت میں مسئلے کا نہ ہونے پتہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے تو اس کو اللہ تعالی معاف کر دے گا، لیکن مسئلہ پیدا ہونے کے بعد پتہ ہونے کے بعد اگر کوئی کرے گا پھر وہ سزا پائے گا۔ انہ بے شک وہ کام کانا ہے فاحشتاً بے حیائی کا، و مقتا اللہ کی ناراضگی کا۔ باپ کی بیوی سے سوتیلی ماں سے شادی کرنا باپ کے فوت ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد، فرمایا یہ بے حیائی کا کام ہے اور اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، اس سے بچنا ہے۔ وساء سبیلا اور یہ راستہ ہے برا، یہ برا راستہ ہے، اس راستے پر زندگی نہیں چلانی۔ گرامر جی معرفت ہے اللہ تی الفلام سے اسم معرفہ جمع مؤنث غائب کا اس میں موصول ہے، اس میں معرفہ ہے۔ یاتینا یا سے پھر مضارع معروف ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ہیا سے جمع ہنہ جو ہے ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین افعال کا ماضی معروف آتا یا یاتے یو تھا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، خوبا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نیا فاعل نون زبر نہ جمع مؤنث غائب کا نون لگا دیا، صرف نون زبر والا، تو پھر جو ہے فعل مضارع کے آخری حرف یا پر پیش جو تھی وہ جزم بن گئی، جزم آ گئی تو یاتے یو سے یاتینا ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الفاحشۃ الف لام سے اسم معرفہ الفاحشۃ تھا، یاتینا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الفاحشۃ سے الفاحشۃ ہو گیا۔ من الفجار ہے نساء، اس میں نکرہ نساء ان تھا، من الفجار کا مجرور ہو تو من نساء جار مجرور رقبے جاری، پھر نساء کی ایک زیر ختم ہوئی، نساء مضاف کم کار سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نساء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یاتینا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول الفاحشۃ مفعولی حالت اور اپنے متعلق من نسائکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے میں اللہ تی الف لام سے اسم معرفہ جمع مؤنث غائب کا اس میں موصول آیا تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ عطف ہے، استشہدوا فعل امر ہے، اور اس سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین افعال ماضی معروف شاہدہ یشہدو باب سامع یسمع، شاہدہ کے شروع میں الف زیر والا، سین جزم والی، تا زبر والی طلب کے لیے تین حرف لگے تو ماضی کے پہلے حرف شین پر جزم آ گئی۔ شاہدہ سے استشہدہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس سے امر بنا تو آخری حرف دال کو جزم اور آخری سے پہلے ہا کو زیر، استشہدہ فعل ماضی سے استشہد
ہد آخری حرف دال کو جزم اور آخری سے پہلے ہا کو زیر، استشہدہ ماضی سے استشہد فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے واو کی دال کی جزم ختم کر کے پیش دے دی واو نے، کیونکہ پیش سے واو جمع کے واو سے پہلے پیش آنا لازمی ہے، تو استشہد فعل امر سے استشہدو ہو گیا فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے انا ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، ارباتن اس میں نکرہ ارباتن تھا، یہ استشہدو فعل امر کا مفعول ہوا تو ارباتن سے ارباتن ہو گیا، مفعول ہو گیا ارباتن زبروں سے۔ من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا استشہدو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علیہن جار مجرور مرکبے جاری، اپنے مفعول ارباتن اور اپنے متعلق نمبر 2 منکم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، فار بے دفع ان حرف شرط ہے، شاہدو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، شاہدہ یشہدو باب سامعہ یسمعو، شاہدہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی معروف واو جمع کا لگا تو شاہدو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا شاہدو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے امسکو فعل امر ہے، واو لفظ جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ہم انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ان حرفوں کا ماضی معروف ساما کا ماسا کا یمسکو باب ضرب یضرب، ماسا کا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا امسا کا، 4 حرفوں کا ماضی معروف امسا کا یمسکو امساکن باب فعل، امسا کا ماضی معروف 4 حرفوں کا، امر بنانے کے لیے آخری حرف کاف کو جزم اور کاف سے پہلے سین کو زیر، امسا کا ماضی سے امسک فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو امسکو، واو نے کاف کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو امسکو ہو گیا فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور اپنا انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، امسکو فعل امر کا مفعول، فی حرف جار البیوت الف لام سے معرفہ البیوت تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی البیوت جار مجرور مرکبے جاری، اب جملہ بنے گا امسکو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ہنہ اور اپنے متعلق فی البیوت جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، حتی حرف ناصب مضارع ہے، یتوفا یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف وافا یا، پھر باب تفعیل میں گیا وافا یا یوفیو، باب ضرب یضرب، پھر باب تفعیل میں گیا تو وفا یا یوفیو توفیون باب تفعیل، پھر وفا یا پھر ماضی معروف کے صیغے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو توفا یا ہو گیا، توفا یا یتوفا یو توفیون باب تفاعل، توفا یا تھا پھر ماضی معروف علامت مضارع یا لگی تو یتوفا یو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دے دی تو یتوفا ہو گیا، وہ ایک زبر اور دے دی 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، یا خالی ہو گئی تو یتوفا ہو گیا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یتوفا پھر مضارع معروف کا مفعول، تو یہ یتوفا جو ہے یتوفا یو بنا تھا، اس کے شروع میں حتی حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس نے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یتوفا یو سے یتوفا یا، پھر اللہ نے یا خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دی تو وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر، ہنہ جو ہے یہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یتوفا پھر مضارع معروف کا مفعول، الموت والف لام سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یتوفا پھر مضارع معروف کا فاعل، جملہ بنے گا یتوفا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، الموتو اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یجعل یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جعل یجعلو تھا
جعلا یجعلو با فاتح یفتح، پھر مضارع معروف با مذکر غائب کا صیغہ یجعلو تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع آیا، تو ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے لام کی جمع لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو یجعلو سے این یجعلا، پھر عطا نے ان جو ہے حرف ناصب مضارع کو نکال دیا عبارت مختصر کرنے کے لیے، تو یجعلا پھر مضارع معروف با مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یجعلا پھر مضارع معروف کا فاعل۔ لاس میں لے حرف جار تھا، لفظ ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، سبیلاً اس میں نکرہ سبیلن تھا، یجعلا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو سبیلن سے سبیلاً، اور جملہ بنے گا یجعلا پھر مضارع معروف اپنے فاعل اللہ اپنے متعلق لہن جار مجرور مرکبے جاری اپنے مفعول سبیلاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ اللہ زان الف لام سے اسم معرفہ ہے اور آخر میں زیر والے نون اور نون سے پہلے کھڑی زبر یا الف کی وجہ سے اس میں تثنیہ ہے، یہ اللہ ذی واحد ہے، اللہ زان یہ تثنیہ بن گیا، تثنیہ مذکر کا تثنیہ اس میں تثنیہ ہے، الف لام سے معرفہ اور آخر میں زیر والے نون اور اس سے پہلے کھڑی زبر یا الف کی وجہ سے اس میں تثنیہ فاعلی حالت میں ہے، اور یہ یاتینا یا سے پھر مضارع معروف ہے، آخر میں نا نون زبر نا جو ہے یات یانے یات یانے ہے، یہ یا سے پھر مضارع معروف ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ آخر میں نون زیر والا ہے اور اب سے پہلے کھڑی زبر ہے، تو یات یو تھا، اس سے تثنیہ بنا تو یات یانے، تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا یات یو باب زارا با یضربو، یات یو پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، اس سے تثنیہ بنا تو یا کے بعد کھڑی زبر یا الف آنے سے یا پر زبر آ گئی اور نون زیر والا نون لگا تثنیہ کا، تو یات یو سے یات یانے، یا سے پھر مضارع معروف جمع تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر ہوا سے تثنیہ کی ضمیر ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، خا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یات یانے پھر مضارع معروف کا مفعول ہے، من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا یاد یا نے پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہما ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول ہا اور اپنے متعلق منکم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زان الف لام سے اسم معرفہ اس میں تثنیہ اس میں موصول اس میں تثنیہ آیا تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فار فی دفعہ آزو فعل امر ہے، واو الف سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آزا یا از یو باب ضرب یضرب، آزا یا تھا، اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو یہ آزا یا ہو گیا، آزا یا آزا یا سے آزا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی تو یہ آزا یا ہو گیا، کھڑی زبر سے آزا یا بنا، چار حرفوں کا ماضی اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے زال کو زیر، تو آزا یا سے آزی پھر امر بن گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا کو نکال دیا تو آ زیر رہ گیا، پھر واؤ جمع کا لگا تو اس نے جمع کے واؤ نے زال کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو آزو ہو گیا، پھر امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہما ہوا اور ہیہ سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آزو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا آزو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، ہما سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فارغ دفعہ ان حرف شرط ہے، تابا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں الف کی وجہ سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہما ضمیر ہوبا سے تثنیہ کی ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابا یتبو باب نصر ینصر، تابا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے باؤ کو الف میں بدلا تو تابا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کے آخر میں الف آ گیا تثنیہ بنانے کے لیے تو یہ تابا ہو گیا، فعل ماضی فعل امر فعل نہی یہ تین ہیں جن کو تثنیہ بنانے کے لیے صرف الف لگتا ہے،
اور پھر مضارع اس میں فاعل اس میں مفعول، یہ تین جو ہے ان کو تثنیہ بنانے کے لیے الف اور نون لگتا ہے، الف اور زیر والا نون لگتا ہے، لیکن فعل ماضی فعل امر فعل نہیں تین جو ہیں ان کو صرف الف لگتا ہے تثنیہ کا صیغہ بنانے کے لیے۔ تو تا با فعل ماضی معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تا با فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہما ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں حرف شرط لگا جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، اور پھر دفعہ اصلحہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں الف کی وجہ سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا سے تثنیہ کی ضمیر ہما اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف صالحہ، صالحہ یصلح با فاتحہ یفتح، پھر اس کے صالحہ کے شروع میں تین حرفوں کے ماضی کے شروع میں الف لگا تو ماضی کے الف کی باب افعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف صاد پر جزم آ گئی، صلحہ سے اصلحہ، اصلحہ پھر ماضی معروف غائب مذکر غائب کا صیغہ، پھر تثنیہ کا الف لگا تو اصلحہ ہو گیا، فعل ماضی معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اصلحہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہما ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ اس فعلیہ شرطیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، فار پھر آرزو فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آرازہ، آرازہ یا ارزو با ضربا یضرب، آرازہ کے شروع میں باب افعال کا الف لگا زبر والا تو ماضی کے پہلے حرف عین پر جزم آ گئی، آرازہ سے آرازہ، آرازہ چار حرفوں کا ماضی معروف آرازہ فعل ماضی معروف غائب مذکر غائب کا صیغہ، پھر چار حرف کے ماضی سے امر بنانے کے لیے آرازہ سے امر بنانے کے لیے آخری حرف زواد کو جزم اور آخری سے پہلے را کو زیر، تو آرازہ سے امر بن گیا آرز، آخری حرف زواد کو جزم آخری سے پہلے را کو زیر، آرزا ماضی سے آرز فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے زواد کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو آرزو ہو گیا، فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف جار ہے، ہما ہوا سے تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا آرزو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، انہما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حرف لام سے اسم معرفہ سے میں اللہ وہ تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، توابن اس میں نکرہ توابن تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو توابن سے توابن، رحیمن اس میں نکرہ رحیمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو رحیمن سے رحیمن۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 توابن، خبر نمبر 2 رحیمن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی لگا تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انما حرف تحقیق ہے، حرف اثر ہے، توبۃ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، اللہ حرف جار ہے، اللہ اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، اللہ حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ جار مجرور مرکب جاری، دیر حرف جار ہے، الذین الف لام سے اسم معرفہ یاروں سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول ہے، دیر حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا التوبۃ الف لام سے اسم معرفہ، التوبۃ مبتدا، اللہ جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 1 للذین جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یا ملونا یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عاملہ، عاملہ یا مالو باب سامع یسمع، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یا مالو، واو نون جمع کا لگا تو یا ملونا جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل مضارع معروف، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، السوء الف لام سے اسم معرفہ سوء تھا، یا ملونا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تھا سوء سے السوء، بے حرف جار ہے، جہالت اس میں نکرہ جہالتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے جہالتن جار مجرور مرکب جاری، اب جملہ بنے گا یا ملونا فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے
اپنے مفعول السوء اپنے متعلق بجہالت جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثم حرف ہے یتوبون، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تاوابا، تاوابا یت وہ بو، باب ناصرہ ینصرو، یت وہ بو تھا، پھر لفظ ثانی کے لیے واؤ کی پیش تا کو، تا کی جزم واؤ کو دی تو یتوبو آسان ہو گیا، پھر واؤ نون جمع کا لگا تو یتوبونا، یا سے پھر مضارع معروف واؤ نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے قریب، اس میں نکرہ قریب تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قریب جار مجرور رقبے جاری، جملہ بنے گا یتوبونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من قریب جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ حرف ہے اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، یتوب ہو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تابابا، تابابا یتبوبو، باب نصرہ ینصرو، یتبوبو تھا، یا سے پھر مضارع معروف پھر واؤ اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واؤ کی پیش تا کو، تا کی جزم واؤ کو، تو یہ یتبوبو مشکل سے یتوبو آسان ہو گیا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں، یتوب و پھر مضارع معروف کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے ہم، ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا یتوب و پھر مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اولئک کا اس میں اشارہ آیا تو اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا اصل ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکبونو، باب ناصرہ ینصرو، کاوانا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو الحم میں بدلا تو کانا آسان ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص اللہ الفلام سے اسم معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، علیمن اس میں نکرہ علیمن تھا دو پیشوں سے فائدی حالت میں، جب یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بن گیا تو علیمن سے علیمن مفعولی حالت میں خبر نمبر ایک، حکیمن اس میں نکرہ حکیمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر دو بنا تو حکیمن سے حکیمن۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا اپنے اسم اللہ ہو اپنی خبر نمبر ایک علیمن، خبر نمبر دو حکیمن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر لیست فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم علی تا کی وجہ سے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا لائے سا، لائے سا ید یسو، باب سامع یسمع، لائے سا تھا اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے یا کی زیر ختم کر کے جزم دی تو لیسا، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم جزم علی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو یہ ماضی کے آخری حرف جو اجزاء یہ بن گیا لیست، لیسا سے لیست، جزم علی تا لگی تو لیست فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، التوبہ والفلام سے اسم معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں لیست فعل ماضی معروف فعل ناقص کا اسم، کیونکہ فعل ناقص کے بعد التوبہ تو اسم اس کا خود آ گیا، لہذا اندر کی ضمیر ہیا جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، تو لیست فعل ماضی معروف فعل ناقص کا اسم بن گیا التوبہ تو، دے حرف جار الذین الفلام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اسم موصول، دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا لیست فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم التوبہ تو اور اپنے متعلق للذین جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، لیست چونکہ فعل ناقص ہے جملہ اسمیہ خبریہ منفی، اور یہ لیست جو ہے جیم تا جزم والی تھی، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے زیر دی ہے، آگے التوبہ کی تا شد والی کے ساتھ ملانے کے لیے زیر دی ہے، یہ زیر اس کی گرامر کے رول سے اس کی حرکت نہیں ہے، زیر اس کی حرکت جو ہے جزم، لیست
تو یہ ضرورت کے تحت جو ہے تا کی جزم ختم کر کے زیر دی ہے آگے ملانے کے لیے، تا کو توبہ کی تا سے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، زیر اس کی اصلی حرکت نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ یا ملونہ یا سے فعل مضارع معروف ہے، باؤنوں سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عاملہ، عاملہ یا ملو باب سامع یسمع، یا ملو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، باؤنوں جمع کا لگا تو یا ملونہ جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ السیئات الفلام سے سمار السیئات تو تھا، یا ملونہ پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو السیئات تو سے السیئات مفعول بن گیا۔ اب جملہ بنے گا یا ملونہ پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول السیئات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حتی حرف عطف ہے، اذا اس میں ظرف زمان ہے، حاضر فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ حاضر یحضر باب نصر ینصر، حاضر یحضر، حاضر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، احد اس میں نکرہ احدن تھا، یہ حاضر فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو احدن سے احدن، پھر احدن مفعول ہو گیا، احدن کی ایک زبر ختم ہوئی تو احدہ مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، احدہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، حاضر فعل ماضی معروف کا مفعول۔ الموت والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی ویسے فائدی حالت میں، حاضر فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا حاضر فعل ماضی معروف اپنے فاعل، الموت تو اپنے مفعول، احدہ ہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں اذا اس میں ظرف زمان آیا تو اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا اصل ماضی معروف تھا قابلہ، قابلہ یقبل باب نصر ینصر، قابلہ تھا لطر ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو کالا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جملہ بنے گا کالا پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ انی جو ہے یہ دو لفظ سے انا اور نی، انا حرف ناسب اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ اکٹھے کر دیے انا اور نی تو انی بنا دیا، آسان لفظ، ناصب منصوب مرکب نسبی۔ تو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابا با، تابا با یت وہ بو باب نصر ینصر، تابا با تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگایا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر، تو ماضی کے آخری حرف با پر جزم آ گئی، تابا با سے توب، اور نیا فاعل لگ گیا تاپش تو، واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر نیا فاعل تو توب تو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکالا تو واؤ اپنے سے پہلے حرف تا کو پیش دے گیا، زبر ختم کر کے پیش دے گیا تو یہ تو ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الانا الف لام سے اسم معرفہ الانو تھا، یہ تو پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو الانو سے الانا مفعول بن گیا۔ اب جملہ بنے گا تو پھر ماضی معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول الانا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انا نی ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے لا حرف نفی ہے، الذین الفلام سے اسم معرفہ، یانو سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول ہے، اور یہ تو یہ آ جائے گا، یہ لا کے بعد آ جائے گا التوبہ تو، ولد توبہ تو، اور نہیں ہے حقیقی توبہ۔ اس کے بعد جو ہے یہ توبہ تو جو ہے اللہ زینا کے ساتھ مضاف ہوگا تو پھر الف لام اتر جائے گا، توبہ تو رہ جائے گا، توبہ تو مضاف،
اللہ زینہ الحلام سے اسم معرفہ یانو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اس میں موصول، تو یہ بہتر ہے کہ التوبہ تو کے بعد اللہ زینہ کو لے حرف جار سے للہ زینہ جار مجرور مکبہ جار بنا دیا جائے، تو للہ زینہ، تو اس کے لا کے بعد التوبہ تو، چونکہ لا کے بعد فعل کوئی نہیں ہے، لا جو ہے فعل لیسا میں بدل جائے گا، اور لیسا جو ہے فعل ماضی معروف فعل ناقص، اور التوبہ تو اس کا اسم ہوگا، تو یہ بن جائے گا لیست توبہ تو، لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم التوبہ تو اور اپنے متعلق للہ زینہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ یموتون یا سے پھر مضارع معروف ہے، باون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ماواتا، ماواتا یم وہ تو، باب ناصرہ ینصرو، یم وہ تو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش میم کو، میم کے جزم واؤ کو دی تو یموتو، پھر واؤ نون جمع کر لگا تو یموتونا، یا سے پھر مضارع معروف واؤ نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یموتون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں للہ زینہ آیا تو للہ زینہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر دفعہ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کفارن اس میں نکرہ ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا کفارن اس میں نکرہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، اعتدنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آتادا، آتادا، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا اعتادا، چار حرفوں کا ماضی معروف اعتادا، اعتادا یعتدو اعتاد باب افعال، تو اعتادا چار حرفوں کا ماضی معروف تھا، فاعل مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف دال پر جزم آ گئی، اعتادا سے اعتد اور نیا فاعل لگ گیا نا، اعتدنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، عذابن اس میں نکرہ عذابن تھا، یہ اعتدنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو عذابن سے عذابن، علیمن اس میں نکرہ علیمن تھا، یہ عذابن موصوف کی صفت ہوا تو علیمن سے علیمن، عذابن موصوف علیمن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اعتدنا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اعتدنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول عذابن علیمن موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اولئک کا اس میں اشارہ آیا تو اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا یو حرف ندا ہے، الذین الکلام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، یا یو حرف ندا کا مراد، اب یا یو حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول الذین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، آمنا یا منو باب سامع یسمعو، امنا تھا، اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو امانا ہو گیا، امانا یؤمنو ایمان باب افعال، امانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کے ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو آمانا، والف جمع کا لگا تو آمنو فعل ماضی معروف والف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
لا حرف نفی ہے، یحلو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین لفظوں کا ماضی معروف حلالا، حلالا یا حلیلو، باب ضربا یضربو، یا حلیلو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی لام کی زیر ہا کو، ہا کی جزم پہلی لام کو، تو یا حللو ہو گیا، یا حللو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی لام اور پیش والی لام دونوں کٹھی کر کے شد دے دی، تو یا حلو ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے، تو لا یحلو پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا اصل میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لا یحلو فعل مضارع معروف منفی، اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناس میں مضارع ہے، ترسو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اصل میں ترسونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے، تو اس ان حرف ناس میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا، تو ترسونا سے ترسو رہ گیا، ان ترسو۔ تین لفظوں کا ماضی معروف تھا وارثا، وارثا، وارثا یورثو، وارثا یورثو، یورثو۔ پھر دوسرا فعل بنتا ہے وارثا یورثو، یہ فعل دو دفعہ استعمال ہوتا ہے، ایک وارثا تینوں پر زبر، ایک وارثا درمیان والے حرف کے نیچے زیر، تو وارثا تینوں پر زبر ہو تو وارثا یورثو، اگر وارثا ہو تو وارثا یورثو، باب ضربا یضربو، تو اگر وارثا کی بجائے وارثا ہو تو یہ باب سامع یسمع ہو جائے گا، وارثا یورثو، وارثا یورثو، تو یہ باب سامع یسمع ہے، تو یہ اپنا وارثا وارثا یورثو، یورثو، پھر یا علامت اندارے کی جگہ تا لگی تو تورثو، تورثو، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے واؤ کو نکال دیا تو تارثو، پھر تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تارثونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ النساء الف لام سے معرفہ النساء وہ تھا، یہ تارثو تارثونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس پہ مضارع ہے، تو اس نے جمع کا نون ختم کر دیا، تارثونا تارثو۔ النساء نساء تھا، یہ تارثو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا، تو النساء سے نساء ہو گیا۔ کرہن اس میں نکرہ کرہن تھا، یہ حال ہوا تو یہ کرہن ہو گیا۔ جملہ بنے گا تارثو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول النساء اور حال کرہن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ حال جو ہے یہ انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اس کا یہ حال ہے، تو تارثو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول النساء اور حال کرہن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واو حرف فعل لا لائے نہیں ہے، تعذلو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تعذلونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے، تو لائے نہیں نے اس کے جو ہے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو فعل نہیں بن گیا، لا تعذلو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آزالا، آزالا یعزلو، پھر یا علامت اندارے کی جگہ تا لگی تو تعزلو، آزالا یعزلو، باب ناصرا ینصرو، یا کی جگہ علامت اندارے تا تعزلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تعزلونا، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے، تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تعزلونا سے لا تعزلو فعل نہیں بن گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا تعذلو فعل نہیں کا مفعول۔ جملہ بنے گا لا تعذلو فعل نہیں، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ دے نامے کئی ہے، تذہبو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تذہبونا تھا، ذہب یذہبو، باب فتح یفتح، یذہبو، یا کی جگہ علامت اندارے تا لگی تو تذہبو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تذہبونا،
تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ تذہبون تھا، اس کے شروع میں دے نام کئی ہے تو نام کئی نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تذہبون سے دے تذہبو۔ تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار بعض اس میں نکرہ بعض انثیٰ، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے بعض جار مجرور رکھتے جاری، پھر بعض ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو بعض مضاف، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، بعض مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تذہبو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق ببعض ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تمو جو ہے یہ اصل میں تم ہے، فعل ماضی معروف آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا یاتے یو باب ضربا یضربو، پھر آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا زبر والا تو ماضی کے پہلے حرف پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، لفظ آسان ہو گیا آتا یا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتئی اور نیا فاعل لگ گیا تم، آتئی تم پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آتئی تم فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب آتئی تم ہنہ پڑھنا مشکل تھا، آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزم والا واو لگا دیا دونوں کے درمیان، تو آتئی تم ہنہ مشکل سے آتئی تم ہنہ آسان ہو گیا، لفظ علیحدہ ہیں دونوں، آتئی تم فعل ماضی معروف ہے، ہنہ اس کا مفعول ہے، جملہ بنے گا آتئی تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناس میں مضارع ہے، یا تینا یا سے فعل مضارع معروف ہے، آخر میں نون زبر نا کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ہیہ سے ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یاتے یو باب ضربا یضربو، یاتے یو تھا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، یاتے یو تھا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائی تو یہ ماضی فعل مضارع کے آخر میں یا پر پیش جو تھی وہ جزم میں بدل گئی، تو یاتے یو سے یاتی اور نیا فاعل لگ گیا نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تو یہ یاتی نا ہو گیا، یا سے فعل مضارع معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے، فاحشتن اس میں نکرہ فاحشتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے فاحشتن جار مجرور رکھے جاری، مبینتن میم پیش ور جس میں فاعل اصل میں مبینتن تھا، فاحشتن موصوف کی صفت ہوا تو مبینتن سے مبینتن ہو گیا، فاحشتن موصوف مبینتن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ تو یاتینہ پھر مضارع معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے، یہ جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تاتینہ، یہ فعل مضارع میں دو جو ہے نا، دو فعل جو ہے نا، دو صیغے جو ہیں یاتینہ اور تاتینہ، یاتینہ جمع مذکر غائب، تاتینہ جمع مذکر یاتینہ فعل جمع مؤنث غائب، تاتینہ جمع مؤنث حاضر، یہ دو صیغے ایسے ہیں جو مبنی ہے، باقی فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 12 جو ہے وہ معرب ہیں، ان کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے یاتینہ یا سے فعل مضارع معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور تاتینہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ دو صیغے ایسے ہیں فعل مضارع کے اندر جو مبنی ہے، ان پر کوئی حرف جو ہے ان وغیرہ
کوئی بھی اثر نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو دو سیغوں کو مبنی کہا جاتا ہے۔ فعل ماضی، فعل امر، فعل نہی، یہ سب جو ہے یہ مبنی ہیں، ان پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، فعل ماضی پر، فعل امر پر، فعل نہی پر۔ اور یہ جو دو سیغے پھر مضارع کے ہیں، یا تینہ اور تا تینہ، یا تینہ جمع مؤنث غائب، تا تینہ جمع مؤنث حاضر، یہ دو سیغے یہ بھی مبنی ہیں، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ تو ان اس کے شروع میں تھا تو اس نے ان نے یا تینہ کو کچھ نہیں کہا، یا تینہ کا یا تینہ ہی رہ گیا، تو جملہ بنے گا، جملہ بن گیا یا تینہ پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر اس کے اندر اپنے متعلق بے فاحشۃ مبینہ جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر عاشروا فعل امر ہے، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عاشرہ، عاشرہ یعشروا باب ضرب یضرب، پھر اس کے پہلے حرف کے بعد الف آ گیا تو عاشرہ ہو گیا، عاشرہ سے عاشرہ یعاشروا معاشرۃ باب مفعلہ، عاشرہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، چار حرفوں کا ماضی عاشرہ، پھر اس چار حرفوں کے ماضی سے امر بنایا تو آخری حرف را کو جزم اور آخری سے پہلے شین کو زیر، عاشرہ ماضی سے عاشر، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ عاشر، واؤ جمع کا لگا تو عاشرو، جمع کے باؤ نے را کی جزم ختم کر کے پیش دی تو عاشرو، فعل امر باؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، عاشرو فعل امر کا مفعول، بے حرف جار المعروف الکلام سے اسم معرفہ میم مضمر والی سے اس میں مفعول المعروف ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ود بالمعروف ہے جار مجرور رقبے جاری، جملہ بنے گا عاشروا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، ہنہ اور اپنے متعلق بالمعروف ہے جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فارغ دفعہ ان حرف شرط ہے، کرہ تم جو ہے اصل میں کرہ تم ہے، کرہ تم فعل ماضی معروف آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کارہا، کارہا یکرہ باب سامع یسمع، کارہا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف ہا پر جزم آ گئی، کارہا سے کرہ، اور نیا فاعل لگ گیا تم، کرہ تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کرہ تم فعل ماضی معروف کا مفعول، کرہ تم ہنہ کہنا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والا واؤ داخل کر دیا، کرہ تم کے ساتھ لگا دیا تو یہ ادائیگی آسان ہوگی، کرہ تم ہنہ کہنا مشکل تھا، کرہ تم ہنہ کہنا آسان ہو گیا، تو کرہ تم فعل ماضی معروف اور ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس کا مفعول ہے، جملہ بنے گا کرہ تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہوگا، عصا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ عصا یا تھا، عصا یا سے یو باب ضرب یضرب، عصا یا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو خالی کر کے سین کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو عصا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا عصا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ان حرف ناس میں مضارع ہے، تکرہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع تکرہون تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تکرہون سے ان تکرہو، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کارہا، کارہا یکرہ باب سامع یسمع یکرہ، پھر یا کی جگہ لام تندار تا لگی تو تکرہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تکرہون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں تکرہون کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناس میں مضارع نے تکرہون کی آخری حرف نون کو جمع کے نون کو ختم کر دیا تو تکرہو رہ گیا، ان تکرہو، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، تکرہو پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو شیئن،
جملہ بنے گا تقرأ فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول شیئن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور یجلا یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے جعلا. جعلا یجعلو با فاتح یفتح. پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے، تو اس ان حرف ناصب مضارع نے یجعلو کے آخری لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو یجعلو سے این یجعلا یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. آگے اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں یجعل فعل مضارع معروف کا فاعل. فی حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یجعل فعل مضارع معروف فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. خیرن اس میں نکرہ خیرن تھا، یہ یجعل فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو خیرن سے خیرن. کثیرن اس میں نکرہ کثیرن تھا، یہ خیرن موصوف کی صفت بنا تو کثیرن سے کثیرن ہو گیا. خیرن موصوف، کثیرن اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں یجعل فعل مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا یجعل فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے متعلق فی ہے جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول خیرن کثیرن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. معرفت ہے ان حرف شد ہے. ردتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف رادادا. رادادا یردادو یردادو، پھر رادادا یردادو. پھر اس کے شروع میں واو فعل کا الف آیا تو اردادا ہو گیا. اردادا اردادا یرددو اردادن واو فعل. اور اردادا تھا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے تم ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری دال پر جو ہے جزم آ گئی، تو یہ بن گیا ارد. ارد تم. اردادا تھا تو اردادا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جو ہے وہ ایک دال کو ختم کر دیا. اردادا تھا، پہلے دال کی زبر را کو دے دی، را کی جزم پہلے دال کو دے دی، تو یہ بن گیا اراددا. پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی دال کو نکال دیا تو ارادا بن گیا. ارادا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا ارادا کے اندر. جب نیا فاعل تم لگا تو ماضی کے آخری حرف دال پر جزم آ گئی، تو ارادا سے ارد، اور نیا فاعل لگ گیا تم. ارد تم. پھر اللہ تعالیٰ نے دال کو تا کے اندر داخل کرنے کے لیے تا پر شد دے دی، تو ارد تم ہو گیا. ارد تم کی بجائے ارد تم، آسان ہو گیا. فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. استبدال اس میں نکرہ اس میں استبدال تھا، یہ ارد تم فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا، تو استبدالن سے استبدالن مفعول ہو گیا. پھر استبدالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو استبدال مضاف. زوج اس میں نکرہ زوجن تھا، استبدال مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو زوجن ہو گیا. مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت. مکانہ اس میں نکرہ مکانن تھا، یہ بھی یہ بھی اردتم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو مکانن سے مکانن. پھر جو ہے مکانن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مکانہ مضاف. زوجن اس میں نکرہ زوجن تھا، مکانہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو زوجن ہو گیا. مکانہ زوجن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت. اب جملہ بنے گا اردتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول استبدال زوجن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت. اور اپنے مفعول نمبر 2 مکانہ زوجن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. اور پھر ہے آتے تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا. آتا یا آتے جو باب ضربا یضرب. آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گئی. آتا یا سے آتا یا. آتا یا.
پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیغہ آتا یا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو آتا یا ہو گیا، آتا یا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی کی آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتئی، اور نیا فاعل لگ گیا تم، آتئی تم۔ پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا سیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اہدا اس میں نکرہ اس میں مونس، اہدا یون تھا فاعلی حالت میں، اور یہ جب آتیتم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اہدا یون سے اہدا ین ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دے دی تو دو زبروں سے کھڑی زبر اہدا مفعول ہو گیا آتیتم فعل ماضی معروف کا۔ پھر اہدا مضاف ہنہ ہیہ سے واحد جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یہ اہدا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں آتیتم فعل ماضی معروف کا مفعول۔ کنتارن اس میں نکرہ کنتارن تھا، یہ آتیتم فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو کنتارن سے کنتارن۔ جملہ بنے گا آتیتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 اہدا ہنہ مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور مفعول نمبر 2 کنتارن مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارغ ہے دا لائے نہیں، تاخذو تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تاخذونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تاخذونا سے لا تاخذو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا سیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین رفعوں کا ماضی معروف تھا اخذا، اخذا یاخذو باب ناصر ینصرو، پھر یا لام تدائی کی جگہ تا لگی تو تاخذو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تاخذونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا سیغہ تاخذونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو اسے نہیں لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تاخذو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا سیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، یہ لا تاخذو فعل نہیں کا مفعول بنا تو شیئن ہو گیا۔ جملہ بنے گا لا تاخذو فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق من ہو جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول شیئن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ عارف سوالیہ ہے تاخذونا تا سے پھر مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اخذا، اخذا یاخذو باب ناصر ینصرو، پھر یا لام تدائی کی جگہ تا لگی تو تاخذو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا سیغہ واو نون جمع کا لگا تو تاخذونا جمع مذکر حاضر کا سیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بہتانن اس میں نکرہ بہتانن تھا، یہ تاخذونا پھر مضارع معروف کا مفعول ہو ضمیر جو ہے مفعول نمبر 1 ہے تاخذونا کی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تاخذونا پھر مضارع معروف کا مفعول۔ بہتانن جو ہے اس میں نکرہ بہتانن تھا، یہ ہو ضمیر مفعول کا حال ہوا تو بہتانن ہو گیا، اور اس میں اسمن اس میں نکرہ اسمن تھا، یہ بھی ہو ضمیر جو مفعول ہے اس کا یہ حال نمبر 2 ہوا تو اسمن سے اسمن۔ مبینن اس میں نکرہ میم پیش والے سے اس میں فاعل اصل میں مبینن تھا، یہ بھی یہ اسمن موصوف کی صفت مراد مبینن سے مبینن، تو اسمن موصوف مبینن اس کی صفت موصوف سے مرکب توصیفی پورا مرکب توحید مفعولی حالت میں تاخذونا پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 3۔ اب جملہ بنے گا تاخذونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 ہو مفعول نمبر 2 بہتانن، اور اپنے مفعول نمبر 3 اسمن مبین اپنے مفعول ہو اور حال بہتانن، اور حال نمبر 2 اسم مبینن موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شعبے آر پھر سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اور پھر دفعہ کیفا اس میں سوالیہ ہے، تاخذون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف آخذا، آخذا یاخذو، پھر علامت مضارع یا کی جگہ تا ہی تو تاخذو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تاخذون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سوائے مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تاخذون فی المضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا تاخذون فی المضارع معروف اپنے فاعل، ہم انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے میں کیفا اس میں سوالیہ ہے تو یہ کیفا اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا، کیونکہ کیفا اس میں سوالیہ ہے، سوالیہ جملے جو ہے انشائیہ ہوتے ہیں، خبریہ نہیں ہوتے۔ اور پھر قدر پھر تحقیق کہ افضا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاضا یا تین حرفوں کا ماضی معروف، فاضا یا یفز یو باب ضرب یضرب، فاضا یا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا فاضا یا سے افضا یا، افضا یا، پھر لطن ثانی کے لیے یا خالی کر کے زواد کو ایک اور زبر دے تو افضا ہو گیا، افضا، اور اس فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، قد لگا تو یہ قد افضا فعل ماضی معروف قریب واحد مذکر غائب کا صیغہ، بعض و اس میں نکرہ بعضن تھا، یہ قد افضا فعل ماضی معروف کا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں یہ فاعل بن گیا، بعضن جو ہے اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں یہ قد افضا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل بعضن، پھر بعض ان کی ایک پیش ختم ہوئی تو بعض و مضاف کو مکار سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بعض و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں قد افضا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل، الی حرف جار ہے، بعض اس میں نکرہ بعضن تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو بعضن ہو گیا، الی بعضن ساری جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا قد افضا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل بعضکم مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اور اپنے متعلق الی بعضن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر اخذنا فعل ماضی معروف ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ضمیر ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آخذا، آخذا یاخذو باب نصر ینصر، آخذا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نون زبر نا جمع مؤنث غائب کا کی ضمیر لگائی نا تو یہ ماضی کے آخری رفعال پر جزم آ گئی، آخذا سے آخذ اور نیا فاعل لگ گیا جمع مؤنث غائب کا کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اخذنا ہو گیا، پھر ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہوں ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، میثاقن اس میں نکرہ میثاقن تھا، یہ اخذنا قد خذرا ہے نا، یہ اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو میثاقن ہو گیا، غلیظاً اس میں نکرہ غلیظن تھا، یہ بھی میثاق موصوف کی صفت ہوا تو غلیظن سے غلیظاً، تو میثاقن موصوف غلیظاً اس کی صفت موصوف سے مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ خذنا فعل ماضی معروف کا مفعول ہے، جملہ بنے گا خذنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منکم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول میثاقن غلیظاً موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، وارف لائے نہیں ہے، تن کے ہو تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع تن کے ہو نہ تھا، ناکاہا ین کے ہو باب ضربا یضرب ین کے ہو، ناکاہا ین کے ہو، پھر یا نام تنظاری کی جگہ تا لگی تو تن کے ہو، پھر تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تن کے ہونا، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
کہ تن کے ہو نہ تھا اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تن کے ہو نہ سے لا تن کے ہو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا تن کے ہو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اور یہ لا تن کے ہو فعل نہیں کا مفعول ہے، جملہ بنے گا لا تن کے ہو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ ناکاہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ناکاہ ین کا ہو، ناکاہ ین کے ہو، تو یہ واو فاتح واو ضرب یضرب، ناکاہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، آبا او اس میں نکرہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، ناکاہ فعل ماضی معروف کا فاعل، آبا او فاعل، پھر آباؤ مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آباؤ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، ناکاہ فعل ماضی معروف کا فاعل، من حرف جار ہے النساء الخلاف سے اسم معرفہ النساء او تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من النساء جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا ناکاہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، آباؤکم مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اور اپنے متعلق من النساء جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الا حرف استثناء ہے، ما اس میں موصول ہے، قد حرف تاکید، سلف فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سلف یسلف باب ضرب یضرب، سلف فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں قد آیا تو قد سلف فعل ماضی معروف قریب ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا قد سلف فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، فاحشتن اس میں نکرہ فاحشتن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو فاحشتن سے فاحشتن، وارفتن مقتن اس میں نکرہ مقتن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل تو یہ مقتن جو ہے یہ مقتن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مقتن ہو گیا، فاحشتن بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو فاحشتن، جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 فاحشتن، خبر نمبر 2 مقتن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وارفت صاف فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یس میں سایہ آ تھا، سایہ آ یس یہ او باب ضرب یضرب، سایہ آ تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کول میں بدلا تو سا آ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، سبیلاً اس پہ نکرہ سبیلن تھا، یہ سا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو سبیلن سے سبیلاً، پھر جملہ بنے گا سا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول سبیلاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔